بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. بالآخر ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خود کل ٹیلی ویژن پہ آ کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا پڑی کہ آخر کرونا جیسے مرض کو نہ صرف سیریس لینا چاہیے بلکہ وہ تمام احتیاطی تدابیر جو کہ وہ خود پچھلے لمبے عرصے سے فالو نہیں کرے تھے ان کو فالو کرنا چاہیے. یقیناً یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں عوام کو خود بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر خان صاحب خود اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بد احتیاطی کی اور اسی وجہ سے وہ کرونا کا شکار ہوئے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ ہماری عوام نے کتنا سیریس اس مرض کو لیا ہے. آج کے شو میں ذرا یہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر بھی تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کرونا کو نہ صرف عوام بلکہ گورنمنٹ نے بھی سیریس نہیں لیا. اور اگر اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر ایسی سیاسی شخصیت یہ میسج دے رہی ہے تو کیا واقعی تمام پریکاشنری میجرز اس وقت عوام لے رہے ہیں یا پھر نہیں لے رہے. اور دوسرا یہ کہ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن اور سیریس لاک ڈاؤن کی اس وقت ضرورت ہے, یہ بھی ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم جو کہ بڑے بلند و بانگ دعووں کے ساتھ میدان میں اتری تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی محض ایک اپوزیشن لیڈر کی نشست حاصل کرنے کے بعد, وہ بھی جس چالاکی اور جس طریقے سے حاصل کی گئی, یقیناً نہ صرف پوری پی ڈی ایم حیرت زدہ رہ گئی بلکہ اب حکومت کے اندر بھی اس بات کے اوپر بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ کیا واقعی اس پی ڈی ایم میں وہ اسٹرینتھ باقی ہے کہ گورنمنٹ کو پریشان کر سکے یا پھر نہیں. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس پر ہم نے ڈسکشن کرنا ہے. صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صافی صاحب تھینک یو سو مچ. پہلے تو یہ کہ آپ کرونا کے حوالے سے اتنے لمبے عرصے سے بارہا کہتے آ رہے ہیں, خان صاحب کو آپ نے کچھ پروگرامز پہلے ہم نے بات بھی کی تھی, آپ نے پکچرز بھی بلکہ اس پروگرام میں دکھائی تھی, خان صاحب خود سیریس نہیں لے رہے تھے. اب ان کو عوام سے ریکویسٹ کرنا پڑ رہی ہے تو کیا واقعی لوگ ان کی بات کو سنجیدہ لیں گے؟ نہیں دیکھیں سنا, ایک تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں خود نان ٹیکنیکل آدمی ہوں, میں میڈیکل کو بالکل نہیں سمجھتا, لیکن اس مسئلے کو میں شروع دن سے جب پہلا مرحلہ بھی آیا تو میں پہلے متنبع کرتا رہا کہ اس کو پاکستان کے اندر نہ آنے دو. پھر جب آ گیا تو میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو لاک ڈاؤن پہ زور دیتا رہا, اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے. پچھلی مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور سراج الحق صاحب کو جو تراویح وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے بیانات دیے تھے تو اس میں ان کو کنونس کرنے میں میرا بھی کچھ رول تھا. میں کیوں اصل میں دیکھیے میرا تو خود تعلق غریب طبقے سے ہے نا, یہ تو عمرا کا طبقہ ہے جو اس وقت حکومت کر رہا ہے. پھر یہ کہ تو میں کیوں اس پہ زور دوں گا. ایک تو میری شروع دن سے یہ رائے ہے کہ پاکستان میں غربت بہت ہے, اور لیکن پاکستان کا معاشرہ ایسا ہے اور کلچر ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی بیماری سے لوگ مرتے ہیں, علاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں, پھر حادثات میں لوگ مرتے ہیں. یہاں تو ایسا ہے کہ ریاست کے ہاتھوں بھی لوگ مرتے ہیں, لیکن پاکستان میں بھوک سے کوئی نہیں مرے گا. یعنی غربت انتہا پہ ہوگی لیکن بھوک سے ہمارا کلچر کسی کو مرنے نہیں دیتا. اور پھر یہ مسئلہ ایسا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا یہ باقی دنیا کی معیشت تباہ نہیں ہو رہی. امریکی, برطانوی, یورپ کے جتنے ممالک ہیں, خود چین جہاں سے یہ شروع ہوا تھا تو ان سب ممالک نے لاک ڈاؤن ہی کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا, پہلے ویو کو بھی, دوسرے کو بھی اور تیسرے کو بھی. اچھا پھر ہم پہلے یہ بات کر چکے کہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں پہ وہ سیوک سینس بہت زیادہ ہے. اگر حکومت صرف نصیحت بھی کرے, ہمارے ہاں تو ویسے بھی قانون کا مذاق اڑانا وہ لوگ ایک فیشن سمجھتے ہیں, سمجھا جاتا ہے. پھر پاکستان میں کنسپریسی تھیوریز بھی باقی دنیا سے بہت زیادہ ہیں. تو پہلے دن سے ایک تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کنسپریسی تھیوریز بہت زیادہ ہے. ابھی بھی ہمارے علاقوں میں لوگ مانتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں یہ کرونا فلاں کی سازش ہے, فلاں کی سازش ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں آپ ایس او پیز وغیرہ پہ یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں, فالو نہیں کیا جا رہا. مثلا ایس او پیز پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا. یہ اسلام آباد جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سب سے زیادہ قانون ہوتا ہے, یہاں سب سے زیادہ ادارے ہوتے ہیں. ادھر بھی ایس او پیز پہ ماسک کے حوالے سے ہو, سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ہو, اس پہ بھی رتی بر عمل نہیں ہوتا. تو اس لیے ایک میں لاک ڈاؤن پہ زور دیتا تھا, دوسرا پھر میں حکومت پہ زور دیتا تھا کہ خدا کے بندو جب آپ خود اس کو مذاق بنائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ایک تو اسد عمر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی تباہی کے بعد جو تاریخ میں دوسرا نام ان کا مجرموں کے صف میں لکھا جائے گا
تو وہ کورونا کے ساتھ اس مذاق کے معاملے پہ لکھا جائے گا، کیونکہ این سی او سی کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، NCOC کو وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ اور دوسرا خود آپ دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے فیصلہ تو اس پورے سال میں ماسک پہننا تو لازم تھا نا، وہ خود نہیں اور پہنتے مجھے تھے۔ عارف علوی صاحب نے کہا تھا، مجھے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا، اور ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا۔ تو اس دوران ہم کتنی مرتبہ، مثلا پہلے ہم نے تصویر دکھائی تھی اور ٹویٹ بھی کیے تھے کہ وزیر اعظم، گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور وہ جو ایک ٹائیگر فورس بنایا تھا اس مقصد کے لیے کہ وہ دوسروں ایگزیکیوٹ کروائیں گے، بالکل امپلیمنٹ کروائیں گے اس او پیز کو، وہ تینوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ قریب قریب بغیر ماسک کے کھڑے ہیں، اور جو قبائلی جس کو وہ چیک دے رہے ہیں تو وہ ماسک کے ساتھ۔ سینٹ الیکشن میں بھی وہ ساتھ ساتھ اچھا، پھر سینٹ الیکشن میں جس طریقے سے وہ ذرا عمران خان کے گلے مل مل کے مٹھائیاں سب دیتے نے رہے، وہ لی تھی۔ اچھا، وہ ہمارے جو عثمان بزدار پلس ہیں محمود خان صاحب، وہ الیکشن کے بعد گلے مل رہے ہیں۔ آپ نے شبلی فراز صاحب کی وہ ویڈیو دیکھی، کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے۔ تو یہ جب آپ ایک پاکستان جیسے ملک میں جب حکمرانوں کو لوگ اس طریقے سے دیکھیں گے تو وہ پھر کیسے ماسک پہنیں گے، وہ کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے؟ اچھا، اس میں صافی صاحب ایک بات ہے، وہ یہ کہ آپ نے بھی کہا کہ اسد عمر صاحب کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جو پہلی 2 ویوز تھیں کرونا کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا زبردست لاک ڈاؤن کیا، ہماری پالیسی تو کامیاب رہی۔ وہ پالیسی کیا اس وقت بھی بدترین تھی، اور اس وقت کیا کس طریقے سے پھر کنٹرول ہوا تھا، اور اس مرتبہ وہ پالیسی ناکام کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے اسی پروگرام میں ایک فرید زکریا کی کتاب کو ڈسکس کیا تھا، بالکل، کہ وہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ 10 لیسنز فار پوسٹ پینڈیمک ورڈز، تو پوسٹ پینڈیمک ورڈ کے لیے انہوں نے ایک چیز جو بتائی تھی وہ یہ تھا کہ the people and the leaders must listen the experts، ٹھیک ہے، کہ جو ایکسپرٹس ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کو سننا چاہیے۔ اسد عمر صاحب ایک تو پی ٹی آئی کے اندر جو خوشامد کا کھلجر بن گیا ہے، تو یہاں پہ ماہر معیشت اگر کوئی ہو تو وہ میرٹ پہ بات نہیں کرتا، وہ عمران خان کے موڈ کو دیکھتا ہے کہ وہ کس بات سے خوش ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے شعبے کو ڈیل کر رہا ہو، اور اسد عمر صاحب تو ماشاءاللہ یعنی اس معاملے میں عمران خان صاحب کی خوشامد میں آج کل ان کا اور شبلی فراز صاحب اور ان لوگوں کا بڑا ٹف مقابلہ ہے۔ تو چونکہ عمران خان صاحب نے اپنا ایک فلسفہ بنایا ہوا تھا کہ جی ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے، اور ہمارے ملک میں لوگ بھوک سے مر جائیں گے، اور فلاں ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، تو اسی لیے اسد عمر صاحب ڈاکٹروں کو سننے کی بجائے، اب دیکھیں جب پہلا مرحلہ آیا تو سب ڈاکٹر پکار رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ پھر دوسرے مرحلے میں بھی ان کا یہی مطالبہ تھا، لیکن وہاں ڈاکٹروں کو سننے کی بجائے عمران خان، اسد عمر مسلسل عمران خان کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منصوبہ بندی کے وزیر ہے، یہ فل ٹائم کام ہے، اس میں انسان مر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ تو ایک تو اتنے بزی آدمی کو وہ آپ نے یہ کام کیوں سونپ دیا؟ NCOC کا چیئرمین اچھا، بنا پھر دیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ بھی سارا دن سیاست میں لگے رہتے ہیں، اور سیاسی بیانات میں، اور کبھی کراچی جا رہے ہیں، اور کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ پھر تیسری بات کہ مثلا یہ جو 3rd ویو آیا، اور جب برطانیہ سے یہاں پہ آیا، مجھ جیسا ان پڑھ آدمی وہ ڈاکٹروں کو سن کے اور ہسپتال کی حالت کو دیکھ کے 4-5 ہفتوں سے میں پکار رہا ہوں اس کے لیے کہ بھائی یہ اقدامات آپ کو کرنی چاہیے، اور دوبارہ ویو آ رہا ہے اور معاملہ قابل کنٹرول بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اسد عمر نے کیا اقدامات کیے؟ کچھ دنوں تو NCOC کے اجلاس بھی وہ نہیں کر رہے تھے، پھر اس کے بعد یہ آج کل اب پرسوں انہوں نے آ کے اجلاس کیا اور پھر لوگوں کو نصیحتیں شروع کر دی، لیکن اقدام کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب خود جس ملک میں وزیر اعظم اور وزراء وہ SOP پہ عمل نہیں کر رہے ہو تو عام لوگ کیوں کریں گے؟ خان صاحب کی نصیحت کو سیریس لیں گے لوگ؟ کل جو انہوں نے کی ہے کیوں سیریس لیں گے؟ نہیں لیں گے نا، اس کا مطلب ہاں، فالو نہیں کریں گے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو ابھی تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ کے ہسپتال بھر گئے، اسلام آباد کے ہسپتال بھر گئے، پشاور کے ہسپتال بھر گئے، لاہور کے ہسپتال بھر گئے۔ یہ نوبت انہوں نے کیوں آنے دی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ظلم آپ یہ دیکھیں
کہ اسی اسد عمر صاحب کی یہ میرے لیے پورے معیشت کی منصوبہ بندی کیسے کرے گا جو ویکسین تک کی منصوبہ بندی نہیں کر سکا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ آرڈر کی ہے یا نہیں کی ہے ویکسین آپ کے خیال میں؟ ابھی تو اس وقت ختم ہونے والی ہے نا, بڑی لمیٹڈ پہلی تو بات ویکسین یہ ہے کہ جب سے انہوں نے یہ خیراتی ویکسین کا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے, آج تک کتنے ہیلتھ ورکرز کو, ہمارے ہسپتال میں ڈاکٹروں کو, روزانہ اسلام آباد کے ڈاکٹر اور ہیلتھ ورکرز مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, اپنی سفارشیں کرتے ہیں, ان کے لیے ہم سفارشیں کرواتے ہیں, اور ابھی تک ان کو ویکسین نہیں مل رہی اور ویکسین نہیں لگے ہوئے ہیں. تو چونکہ انہوں نے اس حوالے سے بھی جھوٹ بولا, پاکستان کو انہوں نے صرف معیشت کے لحاظ سے نہیں بلکہ ویکسین کے لحاظ سے بھی بھکاریوں کے صف میں کھڑا کر دیا. پاکستان دنیا کا شاید وہ چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے 1 روپے ویکسین کے لیے مختص نہیں کیا ہے. شروع میں انہوں نے ہمیں جھوٹ بولا کہ ہم نے اتنے ارب ویکسین کی خریداری کے لیے مختص کیے ہیں. آرڈر انہوں نے کہیں پہ پلیس نہیں کیا ویکسین کے لیے. جو خیراتی ویکسین آئے 5 لاکھ پہلے چین کی طرف سے, پھر دوسرے چین کی طرف سے, اس کو لگانے کا پراپر انتظام نہیں تھا. آج تک انہوں نے ہیلتھ ورکرز بھی پورے نہیں کیے ہیں, ورنہ جب سے یہ شروع ہوا ہے تو دوسرا ڈوز کے بعد اینٹی باڈی ڈیولپ ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ کے پولی کلینک اسلام آباد میں 100 سے زیادہ ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز وہ کووڈ کے شکار ہو گئے ہیں اسی اسلام آباد میں. وہ دوسروں کا علاج کیا کریں گے؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں. اچھا, پھر جہاں میں خوشخبری سنائی انہوں نے جھوٹی, پہلے جو اسٹرازینیکا کے کوویکس کے تحت وہ بھی خیراتی ویکسین ہے WHO کا جو غریب ملکوں کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا, تو اسد عمر نے اس کو اپنے نام کرنے کے لیے, جو میں کہتا ہوں نا کہ آپ نے جو کام نہ کرنا نہ کروانا ہو اور اس کا ڈنڈورا بہت پیٹنا ہو اور اس کی بہت زیادہ اچھی پبلسٹی کروانی ہو, وہ اسد عمر کو سونپتے. تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ جیسے یہ تو ان کی کوششوں کی وجہ سے کوئی پاکستان کو 1.5 کروڑ ویکسین مل رہے ہیں. اسی شام کو وہ تو ایک UK کے ایک معمولی عہدیدار نے کر دیا کہ بھئی اس کی پیمنٹ تو ہم ان کو کریں گے, کیونکہ کوویکس کے تحت یا WHO کے تحت جو غریب ملکوں کو مل رہے ہیں ان کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے, تو ان کو ایک امیر ملک پیمنٹ کرتے ہیں, ہمارا وہ کرتا ہے. اچھا, اس میں اب صافی صاحب اس میں ایک پوائنٹ بھی ہے نا, اگر فرض کریں یہ ویکسین ختم ہو جاتی ہے تو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے جو لاٹ آئی تھی, تو اب آپ کے خیال میں اب اگلی بھی ہم خیرات کا ویٹ کریں گے, ہم کچھ پرچیز کریں گے؟ آج بھی ہم نے فیصل صاحب کے ٹکٹس دیکھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پرچیز کر رہے ہیں. اب اگر ایک چیز پرچیز کریں تو فرام نیکسٹ ڈے تو نہیں آ جائے گی, اس کو آنے میں ٹائم لگے گا, تو اس وقت تک یہ اکاؤنٹ کہاں تک پہنچے گا؟ اسی لیے تو انہوں نے یہ ڈرامہ کیا نا کہ اگر پہلے دن یہ لوگ پراپر طریقے سے لگاتے. اب کتنا مشکل پروسیس بنایا ہوا ہے کہ ڈاکٹر بھی پہلے اس نمبر پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرے گا, پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے SMS آئے گا اور اس کی اپوائنٹمنٹ آئے گی تو تب وہ جائے گا. ٹھیک, حالانکہ پاکستان جیسے ملک میں تو آپ کو گھر گھر جا کے ان کو لگانی چاہیے, فری لگنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس پولیو ورکرز کا ایک سسٹم موجود ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی درجنوں ڈاکٹرز کہ جو ہم جیسے لوگوں سے بیچارے سفارشیں کرواتے ہیں کہ یار میرا اتنے دن ہو گئے, میں نے اپلائی کیا ہوا ہے, مجھے ویکسین نہیں لگ رہے ہیں, تو ادھر انہوں نے ڈنڈورا یہ پیٹا تھا کہ جی لوگ نہیں لگا رہے ہیں اور فلاں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر پراپر طریقے سے یہ لگاتے تو یہ 5 لاکھ تو ایک ہفتے میں ختم ہو جاتے. بالکل. تو انہوں نے یہ ڈرامہ رچانے کے لیے کہ ہم قوم سے کہے کہ نہیں ویکسین تو ہے لیکن ڈاکٹرز نہیں لگا رہے ہیں, لوگ نہیں لگا رہے ہیں, اس لیے نہ اس کے حق میں کیمپیننگ کی, نہ اس کی تقسیم کے لیے پراپر انتظام کیا, اور اسی لیے کیا کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ ہم کریں گے تو 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. تو اس کا پروسیس اتنا مشکل بنایا تھا کہ ان پہ پردہ پڑا رہے. پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو کوویکس کے اسٹرازینیکا کے تھے, پہلے میرے ساتھ میرے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا فیصل سلطان صاحب نے کہ وہ مڈ فروری میں آ جائیں گے, فروری میں آ جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی فروری کے شروع میں یا آخر میں؟ انہوں نے کہا بس مڈ فروری میں آ جائیں گے. پھر 2 مارچ کی تاریخ بتا دی. اب 2 مارچ کے بعد کل پتا چلا کہ جی وہ تو مئی سے پہلے ملنے والے نہیں ہیں, کیونکہ خیرات کے ہیں. کمپنی کی بھی مرضی ہے کہ وہ کب WHO کو دیتے ہیں, WHO کی مرضی ہے کہ وہ پہلے پھر صومالیہ کو دیتے ہیں, یوگنڈا کو دیتے ہیں, یا پاکستان کو دیتے ہیں, پھر اس کی پروڈکشن بھی انڈیا میں ہو رہی ہے. تو اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں, اور اب انہوں نے کہا کہ جی ہم چائنا سے خریدنے بھی جا رہے ہیں, کیونکہ آخر چین بھی 5 لاکھ آپ کو خیراتی دے دیے, پھر آپ کو خیراتی 5 لاکھ دے دیے, وہ کب تک وہ ہوگا؟ لیکن وہ 20 کروڑ پتہ نہیں کہ وہ کب سے آئیں گے.
دوسرا وہ جو روسی ویکسین سپٹنک کا وہ جو نجی کمپنی کے ذریعے منگوایا تھا تو 3 مہینے تو ان کی قیمتوں اور اس کا تقرر وہ تھا. اب جب اس کا کر لیا تو قیمت اتنی زیادہ لگائی ہے, اس پہ خود پاکستان کے جو ہیومن رائٹس کمیشن کی سربراہ ہے انہوں نے ان کو خط لکھا. کل اپنا جو امریکہ کا ڈاکٹروں کی تنظیم ہے اور جو بہت زیادہ عمران خان کو بھی سپورٹ کرتی رہی, انہوں نے ان کو خط لکھا ہے کیونکہ عالمی سطح پہ WHO کے رولز کے مطابق آپ پینڈیمک میں اس طرح کی ویکسینیشن وغیرہ وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور فری آف کاسٹ ہونی چاہیے. تو بدقسمتی سے یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ پہلے اسد عمر نے نہیں, پھر آپ NCOC کی کارکردگی کو پھر کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ اسد عمر صاحب کو دے دیا اس کو ہیڈ کرنے کے لیے, تو پھر پلاننگ تو صفر ہوئی نا. یعنی ہم 1 سال گزارنے کے باوجود بھی ہم صفر پر کھڑے ہیں, ہم نے کچھ آرڈر نہیں کیا. تو اسد عمر صاحب دیکھیں اسد عمر صاحب ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. ایک تو اس حکومت کی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ اگر ایک جگہ ناکام ہو جاتا ہے تو دوسری جگہ وہ کیسے کامیاب ہوگا. تو خود جب عمران خان صاحب نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا وزیر خزانہ کے منصب سے, اس کا مطلب یہ کہ ناکام ہو گیا نا. تو میں اگر ایک وزارت میں ناکام ہوں تو دوسرے میں کیوں کامیاب ہوں گا. اچھا وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ بڑے مینیپولیٹر ہیں, وہ مارکیٹنگ کے آدمی ہیں اور مارکیٹنگ بھی صرف اپنی ذات کی کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور بھی ثابت کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا ماہر معیشت بھی ثابت کر دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور اب اس معاملے کا بیڑا غرق کر دیا. عمران خان سے یہ غیر حقیقی دعوے کہ اتنے کروڑ گھر بنائیں گے, 90 دنوں میں ہم کرپشن ختم کریں گے, فلاں کریں گے, یہ کام کس نے کروا دیا؟ اسد عمر نے کروا دیا. پھر وزیر بننے کے بعد IMF جا رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کس نے کروا دی؟ انہوں نے کروا دی. اس لیے پھر آج ہم نے اپنی ساری چیزیں IMF کے سپرد کر دی. آپ نے اسٹیٹ بینک کی, وہ کل مفتاح اسماعیل نے اچھی بات کی تھی کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہونی چاہیے تھی, لیکن پاکستان کے اندر آپ نے تو پاکستان سے سب کچھ خود مختاری اس کو اس نے دے دی کہ پاکستان کے ہاتھوں سے ہی نکال دیا. تو اس کے بعد ہماری معیشت بھی ان کے سپرد ہو گئی. پھر آپ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں. یہ چیز جو آپ کو دے دی گئی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ پہلے مرحلے میں انہوں نے کوئی SOPs پہ عمل کروا دیا, نہ پراپر انتظام کر لیا, نہ باقی چیز, نہ دوسرے مرحلے میں ادھر یہ بڑے وہ کارنامہ اپنا بیان کرتے تھے کہ جی ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا دوسرے ممالک میں ہوا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ ادھر یہ تو عمران خان اور اسد عمر کی دانش مندی تھی, تو افغانستان میں کس کی تھی؟ کیونکہ جو صورتحال ہماری رہی وہ افغانستان میں بھی رہی. جب ادھر سپائک آ گیا ادھر بھی آ گیا, جب ادھر ختم ہو گیا. اصل چیز یہ تھی کہ ڈیٹا ہمارا نہیں ہے, جو یہ ہمارا جعلی ہمارے تو 10% لوگ بھی ٹیسٹ نہیں کرتے. جو ہماری کرونا سے ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ 10% بھی کرونا میں شمار نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے جی فلاں سے مر گیا, تو جو اسد عمر کا بنایا ہوا ڈیٹا ہے اس کے مطابق بھی اس وقت پاکستان افیکٹڈ یا مرنے والے لوگوں میں 30واں نمبر ہے پوری دنیا میں ہمارا. انڈونیشیا ہم سے پیچھے ہیں. لیکن اگر ایکچوئل ڈیٹا ہو اور ایکچوئل ٹیسٹنگ ہو تو پاکستان تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک پہلے 8-10 ممالک میں شمار ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ڈاکٹروں کو نہیں سنا, اپنی 30 مارخانی کرتے رہے, جس کی وجہ سے یہ ہوا. اب یہ مرحلہ یہ NCOC نہیں روک سکی کہ برطانیہ سے یہ ویو ادھر نہ آئے. اچھا, اسی میں ایک ضمنی سوال بھی ہے, وہ یہ کہ آپ کے خیال میں اب سمارٹ لاک ڈاؤن کے بجائے فل فلیج لاک ڈاؤن کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں عوام پہلے بھی سیریس نہیں لے رہے تھے, شاید تھوڑے بہت لوگوں نے کیا ہو پریکاشنری میجرز, لیکن ابھی آپ جس طرح خود بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں, تو اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو 1 ہفتے 10 دن مہینے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور پھر وہاں سے تو کوئی ریورس کل میں آ رہا تھا گھر سے تو میں نے دیکھا کہ ایک پولیس والا کھڑا ہے, اس نے ایک موٹر سائیکل والے بیچارے کو کھڑا کیا تھا, وہ دودھ بیچنے والا تھا. تو پولیس والا بھی بغیر ماسک کے تھا اور وہ بھی بغیر ماسک. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کے ملک میں آپ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور اس کے یہ ڈرامے کر سکتے ہیں؟ خود اس روز اسد عمر نے بھی کہہ دیا کہ جو ابھی تک ہم نے اقدامات کیے ہیں لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو میں مجبوراً, وہ جب کہتا ہے نا کہ جب موت آ جاتی ہے تو انسان بخار کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں غریب کلاس کا آدمی ہوں,
میرا سارا خاندان غریب لوگوں پہ مشتمل ہے، میں کیوں یہ چاہوں گا؟ لیکن میں ایک تو یہ ہے کہ جب تک آپ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کرتے آپ ان SOPs پہ پاکستان میں کبھی بھی عمل نہیں کروا سکتے. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ڈرامہ ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی ڈرامہ ہوتی ہیں. تو اگر یورپ ان ممالک میں دیکھیں سال ہو گئے لاک ڈاؤن کو، لوگ تنگ آ کے باہر نکل آئے، تو ان سیولائزڈ ممالک میں اگر وہ لوگ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور اس طرح کی چیزیں نہیں کروا سکتے اور ان کو مجبوراً لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، اس وقت تو کیوں ضروری ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر آج آپ نہیں کریں گے تو میرے منہ میں خاک، لیکن یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے آپ کو 2 ہفتوں بعد 10 دن بعد جو ہے نا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہاسپٹلز کی کیپیسٹی جو ہے نا آپ کی ختم ہو گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آگے آ رہا ہے رمضان. اب آپ نے پورے سال تو یہ نخرے کیے کہ وزیر اعظم بھی ماسک نہیں پہن رہا ہے، وزراء بھی ماسک نہیں پہن رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ پھر ان سے جب اگر مہینے بعد کریں گے تو مذہبی طبقات کہیں گے کہ اچھا بھائی یہ ابھی آپ لوگوں نے ہمارے لیے کر دیا، پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو ایک پھر آپ کو ان سے منوائیں گے کیسے؟ تو اس لیے اب اگر لاک ڈاؤن ہو جائے تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان تک 10-15 ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لاک ڈاؤن سے لوگ کم از کم اس کی سیریسنس کو محسوس کر لیں گے کہ واقعی کوئی مسئلہ بڑا ہے. دوسرا پھر یہ کہ رمضان میں اگر آپ مساجد سے SOPs پہ عمل کروانا چاہیں گے تو کچھ اس کے لیے آپ کے پاس اخلاقی جواز بھی آ جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا اب ہم تھوڑا سا نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو پولیٹیکل ہے. ابھی ویسے تو خیر لاک ڈاؤن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی اجتماعات جلسے وغیرہ بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو PDM کے ساتھ ہم نے پچھلے 1 ہفتے میں ہوتا ہوا دیکھا، ہم نے کئی دفعہ کہا پیپلز پارٹی آ رہی ہے، کبھی جا رہی ہے، لیکن فائنلی ایک سیٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے جو پورا گیم کیا، یہ شارٹ ٹرم اس کے بینیفٹس حاصل کر سکے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر تو بن گئے گیلانی صاحب، لیکن کیا لانگ ٹرم ان کے لیے یہ پولیٹیکلی موو اچھا تھا یا نہیں تھا؟ PDM سے تو آلموسٹ مائنس ہو گئی نا. میں اس کی کیا مثال دوں کہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے ایک تو بڑی گری ہوئی حرکت کی اور بہت معمولی چیز کے لیے کی. ماضی بھی ویسے ان کا اسی طرح کرا ہے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کیا ہوتا ہے؟ سینٹ کے لیڈر آف دا ہاؤس کو کوئی نہیں جانتا تو اپوزیشن لیڈر کے پاس کیا ہوگا؟ لیکن یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ یہ ان کی مجبوری تھی. انہیں کہا گیا تھا کہ تم لوگوں نے ایسے کرنا ہے اور نون لیگ کے بندے کو آگے نہیں دینا ہے، آنا ہے. تو ایک وعدہ خلافی کی. دوسرا اب مثلا یہ عجیب تماشا ہے کہ باپ پارٹی کے وہ سینیٹر جنہوں نے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا ہے تو انہوں نے گیلانی صاحب کو بھی ووٹ دیا. اچھا وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے سکتے ہیں؟ انہیں کہیں سے مریم صاحبہ نے بڑا بار لفظ استعمال کیا، یہ بڑا معیوب لگ رہا تھا ان کی اس اسپیچ میں. ہاں تو یہ ہے کہ بہرحال اب تو جس طرح وہ سلیکٹڈ ہیں اس طرح یہ بھی سلیکٹڈ ہو گئے ہیں. لیکن وہ انہوں نے 2 باتیں اور لیکن سب سے بڑی بات جو ہے اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے وعدہ خلافی کر لی. اب اس روز بلاول صاحب نے جھوٹ بولا کہ جی ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. حالانکہ جو کمیٹی بنی تھی اس میں جب میاں افتخار صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، راجہ پرویز اور اس میں یہ تھا کہ یہ نون لیگ کا ہوگا کیونکہ کوئی اس سے مشروط نہیں تھا کہ اگر گیلانی صاحب بنے یا نہیں بنے. اچھا اب سینئر جونیئر اتحاد ٹوٹ گیا، پھر آپ کے خیال میں PDM اتحاد ختم ہو گیا، PDM نہیں رہی؟ میں تو دیکھیں اس میں سے مین اہم پارٹی تو میں تو پچھلے ہفتے گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس فاتحہ خانی کے لیے PDM کا، لیکن مولانا صاحب ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے. اس تصویر میں آپ دیکھ بھی سکتی ہیں. تو میں نے ان سے فاتحہ پڑھنا چاہا. پھر اب شاید خاقان عباسی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں PDM کے، تو پرسوں جب میں ان کے ساتھ TV پروگرام کر رہا تھا تو میں نے ان سے بھی کہا کہ جی مولانا نے تو میرا فاتحہ نہیں لیا، آپ تو لے لیجئے. اچھا اب یہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ کیا وہ جو دھوکہ دینے کی بات نون لیگ کہہ رہی ہے تو اتنی سادہ جماعت ہے نون لیگ کہ ان کو PP کی پولیٹکس سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں ایسی بھی نہیں ہے. دیکھیں ان سب کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی رابطے میں ہیں. آپ کو جب پتا ہے تو obviously وہ تو ساتھ ہوتے ہیں، ان کو تو پتا ہونا چاہیے. میں تو دسمبر میں پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ اگر اپوزیشن بننا چاہتے تو پیپلز پارٹی کو نکال دو. پھر اس کے بعد بھی تو ان کو بھی پتا تھا. لیکن ان سب کے دل میں بھی ایک چور تھا نا
انہوں نے کہا کہ چلو اگر پیپلز پارٹی کوئی رستہ نکال لے تو ہمارے لیے بھی راستہ بن جائے گا, تو بدنامی اس کے حصے میں آ جائے گی اور ہم سب کا رستہ نکل آئے گا. جس طرح اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے NRO کی, لیکن اس کا فائدہ تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی مل گیا نا. تو یہ لوگ بھی اسی طرح جب گیلانی صاحب کی جیت ہوئی تو اس پہ تو نون لیگ نے بھی بنگڑے ڈالے نا اس پہ. تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ دوسرے باقی لوگ بالکل مکمل فرشتے ہیں. اب مثلا اگر ان کا کیا تو ANP نے بھی, اب میں افتخار حسین نے خود یہ پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے ووٹ بھی پھر گیلانی لیکن صاحب کو انہوں نے دیا, گیلانی صاحب کو دیا اس معاملے میں, تو کسی کے کہنے پہ دیا ہوگا. تو ان میں ہر کسی کے اپنے اپنے رابطے بھی ہوتے ہیں اور ان کا یہ تھا. لیکن چونکہ اب پیپلز پارٹی نے اس تابعداری میں بڑے حد کراس کر دیے اور اس میں بہت انتہا تک وہ گئے, اور پھر یہ کہ PDM کا یہ تاثر آیا کہ خود کم از کم پیپلز پارٹی جو تھی وہ بالکل PTI کے صف میں کڑی ہو گئی, یعنی سلیکٹڈ کے صف میں کڑی ہو گئی. اس لیے اپوزیشن جماعتوں نے بہت زیادہ ریئیکٹ کیا. یا پہلے جو چیزیں ہوتی تھی کچھ مثلا یک طرفہ فیصلے انہوں نے لیے, جب گیلانی صاحب کو کینڈیڈیٹ بنایا تو ان کو PDM نے آن کیا. اسی طرح ضمنی الیکشن کے لیے یہ لوگ گئے الیکشن کمیشن میں تو باقی PDM نے آن کیا. لیکن اس مرتبہ کام اتنی زیادہ جو ہے آخری حد والا تھا کہ اس کو نون لیگ اور مولانا وغیرہ نے آن کرنے کی بجائے اس کو ریئیکٹ کیا. اس لیے مخالفانہ بیان بازی بھی شروع ہو گئی اور یہ بیچ میں انہوں نے کچھ مصلحت کی کوشش بھی کی تھی. اچھا اب جس سے پیپلز پارٹی نے, آپ نے پچھلے پروگرامز میں ذکر کیا تھا کہ بار بار پارلیمنٹ میں لے آتی تھی کہ آپ اپنا احتجاج, اپنی ساری کیمپیننگ پارلیمنٹ میں لائیں, سڑکوں پر کم کریں. لیکن اب تو PDM فری ہو گئی نا, اب وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے, اور جائیں گے تو وہ زیادہ پریشر کے ساتھ آپ نے اس طرح سوال کر رہی ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی کو آپ نے PDM سے نکال دیا. حالات تو ایسے ہی لگ رہے ہیں نا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ PDM کی بنیاد ہم نے رکھی ہے, لیکن ایکسیپٹنس تو ان کی کم ہو گئی ہے. سیاستدانوں کے ہاں جو لچک ہوتی ہے اور جو یو ٹرن ہوتی ہے, اس لیے کوئی بھی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب بے شرمیوں کے بعد بھی پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ PDM میں رہے, کیونکہ آگے جو انہوں نے خواب دیکھے تھے پنجاب میں عدم اعتماد کے اور مرکز میں, وہ تو پورے نہیں ہو سکتے. دوسری بات, زرداری صاحب اور ان لوگوں کو یہ بھی علم ہے کہ اب اگر ان کی بارگیننگ پاور ہے اور ان سے بات کی جاتی ہے اور ان سے ڈیل کی جاتی ہے تو یہ تو PDM کی برکت سے کی جاتی ہے. جس دن وہ اکیلے ہو گئے تو پھر ان کو ایسی مار پڑنی شروع ہو جائے گی کہ شاید بازی کی مار کو وہ بھول جائیں. تو اس کے باوجود بھی وہ کوشش کریں گے کہ PDM ہی کے ساتھ رہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ مولانا صاحب اور یہ لوگ بھی کلاس لیں گے ان کا کمنگ PDM کے اجلاس میں, لیکن ان کی یہ کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی وہ PDM میں رہے لیکن آگے اب ان کے ٹرمز پہ رہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی اسی طرح اپنی ہٹ درمی پہ اصرار کرتی ہے اور اب ان کے ٹرمز پہ, مثلا اب ان سے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی تمہارا گیم تو کامیاب نہیں ہو سکا, اس میں تو صرف بے عزتی ہو گئی. دوسرا, وہ ان سے یہ کہیں گے کہ اتنی باتیں ہم نے آپ کی مان لی. لیکن جس طرح مریم صاحبہ جو لینگویج یوز کر رہی ہیں خود ان کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساتھ چل سکیں گے؟ اس کے جواب میں پیپلز پارٹی نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی کہنے کے لیے بہت ساری باتیں. اس سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا لے جائے استعمال نہیں کرتے تھے. یہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات تو انہوں نے بنائے ہیں, ایک دوسرے کو چور تو یہ کہتے تھے. اس کے بعد یہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور پیپلز پارٹی والے بھی ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک دن پہلے آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے اور دوسرے دن جا کے آپ لوگوں نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے, قانون سازی کے لیے ووٹ دے دیا. تو اس لیے اس میں کوئی بھی ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں کھڑا ہے. اس لیے اس کے باوجود بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ PDM میں رہیں. اور لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب مولانا اور نون لیگ ان کو اپنے ٹرم پہ لانا چاہے گی. اور اچھا, ایک رعایت بھی انہوں نے ان کو رستہ بھی نکالا ہے. مثلا اب وہ لوگ مولانا صاحب وغیرہ ان سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ سندھ حکومت بھی چھوڑ دیں, وہ کہتے ہیں کہ صرف قومی اسمبلیوں کی حد تک پھر ہمارے ساتھ مان لے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی قومی اسمبلی سے استعفوں پہ آمادہ ہو گئی تو پھر وہ تو PDM کا حصہ رہ سکتی ہے اس کے بعد بھی. لیکن اگر اس سے بھی انکاری ہو
تو پھر شاید پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی کو نکالنا پڑ جائے. بالکل ٹھیک. اچھا اگر ہم اس کو اب لاسٹلی کنکلوڈ کریں کہ اب جس طرح لانگ مارچ کی بات کر رہی ہے نون لیگ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ پاور کے ساتھ ہوگا؟ پہلے جو ایک مصلحت پسندی تھی پی ڈی ایم میں, اب وہ ختم ہو جائے گی نا پیپلز پارٹی کو کارنر کر کے, تو کتنا پاورفل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ رہتی ہے تو پولیٹیکل اور ڈرائنگ روم پالیٹکس میں پی ڈی ایم کا ویٹ زیادہ ہوگا, لیکن اگر مائنس پیپلز پارٹی باقی پی ڈی ایم ہوتی ہے تو پھر اس کا سٹریٹ پاور بھی زیادہ ہوگا اور بیانیہ بھی اس کا سخت ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ اب جو کچھ ہوگا وہ میرے خیال میں 2-3 مہینے بعد ہی ہو سکے گا, کیونکہ اب ایک یہ کووڈ کا مسئلہ آ گیا, پھر رمضان ہے, اس کے بعد حالات کیسے نارمل ہوتے ہیں, یعنی عید کے بعد ہی ہمیں کچھ سمجھ آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے. عید کے بعد پی ڈی ایم اگر کوئی عوامی احتجاج کرتی ہے تو اس کے لیے رستہ, تب تک یا آج بھی یا اس سے پہلے بھی حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو وہ پی ڈی ایم سے نہیں اپنے آپ سے ہے. بہت شکریہ اپنی کارکردگی سے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, اور تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.